وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی صلوات محمد وعلیہ اس سے پہلے کہ آیہ کریمہ پر بیان کی ذمہ داری نبھائی جائے، یہ اس عزاخانے کی پہلی مجلس ہے۔ اس میں تمام شریک ہونے والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ مجلسیں کوئی رسم نہیں ہیں، بلکہ یہ معرفت کا، ایمان کی زندگی کا، اسلام کی حیات کا اور عقیدت کی تجدید اور عقیدے کی مضبوطی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے پورا اسلام کا، قرآن کا، سیرت کا، احادیث کا اور ولایت کے آثار کا ریویژن ہوتا ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو شاید ہم کو جگہ جگہ اتنے تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھنا نہ ملتا، اتنے سلسلہ وار انبیاء کے حالات بیان نہ ہوتے، اتنے مضبوط طریقے سے پیغمبر کی زندگی کا دنیا کے سامنے باکمال خلق اور سیرت کا نمونہ نہیں لایا جا سکتا تھا۔ آپ دوسری دنیا میں آپ دیکھیں، جہاں کہیں بھی ہے، وہاں جہاں کہیں کبھی جشن محمدی بھی ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایک میلہ بن کر رہ جاتا ہے، اس میں کسی طرح کے ایسے بیان نہیں ہوتے جس سے انسان پیغمبر کی عظمت کو سمجھے اور ان کی شان کو محسوس کرے۔ کچھ قوالیاں ہوں گی، کچھ نعتیں ہوں گی جو اپنے اپنے ذہن کے حساب سے شعراء کرام کہہ کے لاتے ہوں گے، مگر یہ حسین
علیہ السلام کا قیام ہے، جس نے انسانیت کو شعور دیا، اس لیے اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ عزاداری صرف عزائے محض نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری ایک فانوس ہے جس میں دین کا، ایمان کا، عقیدے کا، توحید کا، رسالت کا، ولایت کا چراغ روشن ہو کر ہم کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نظر اٹھا کے دور حاضر میں دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس قوم نے کربلا سے صرف عزاداری نہیں بلکہ درس لیا ہے، سبق لیا ہے، وہ قوم آج دنیا پر غالب ہے۔ اور قرآن نے کہا تھا کہ لا تحزنوا، تم حزن و ملال مت کرو، ڈرو مت، لا تہنوا ولا تحزنوا، تم اپنے کو کمزور مت محسوس کرو، سستی مت کرو اور حزن و ملال مت کرو۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ مومن بناتی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ مومن بناتا ہے درس کربلا، معرفت پیغمبر کراتا ہے درس کربلا، ولایت کی عظمت بتاتا ہے درس کربلا، اور اس سے جنہوں نے سبق حاصل کر لیا انہوں نے بتا دیا کہ سپر پاور اللہ ہے، سپر پاور اللہ کا رسول ہے، سپر پاور اللہ کے رسول کا وصی ہے، اور سپر پاور اللہ کے وصی کا نمائندہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کا نمائندہ ہے۔ لہذا جو بھی نمائندہ ہے ادھر کا وہ سپر پاور ہے، ادھر کا کوئی سپر پاور نہیں ہو سکتا۔ آج جھکا کے دنیا کو بتا دیا کہ پاور کسی کے پاس کتنا ہی کسی کو مغرور کر دے، مگر دولت پاور نہیں ہوتی، طاقت پاور نہیں ہوتی، حکومت پاور نہیں ہوتی، اسلحے پاور نہیں ہوتی۔ پاور حق ہے اور حق کی طرفداری ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ امام حسین نے بھی کربلا میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ ہماری تعداد کتنی ہے، یہ مت دیکھو کہ ہمارے پاس سامان کتنے ہیں، یہ مت دیکھو کہ ہمارے پاس فوج کتنی ہے، یہ مت دیکھو کہ ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے، یہ دیکھو کہ دنیا سب کچھ جس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے تو خدا نہیں ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر ہمارے پاس خدا ہے۔ اور پروردگارا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اب اس پروردگار کا ارشاد ہے، ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی ہدایت ہم پر واجب ہے۔ یہاں ہادی کون بنائے گا، ہدایت کون کرے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہادی بنانا نہیں ہے، ہادی ماننا ہے۔ تمہاری ذمہ داری پہلے اللہ کو ہادی ماننا ہے۔ اللہ ہادی ہے نا، اللہ ہدایت کرے گا تو پروردگار کبھی ہدایت کرنے آیا؟
کبھی ہدایت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اسلامی عقیدے کے اعتبار سے اگر اللہ آ جائے تو اللہ نہ رہے، اور کبھی آپ گئے ہدایت لینے اللہ کے پاس کا کبھی آپ چلے گئے تو آپ نہیں رہیں گے، اللہ نہیں رہے گا، آپ نہیں رہیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان میں کوئی ایسا ہو جو اللہ سے بھی ایسا رشتہ رکھتا ہو کہ اللہ سے لے سکے اور ہم سے بھی اتنا منسلک ہو کہ ہمیں وہ دے سکے، یعنی اتنا نورانی ہو کہ اللہ تک اس کی رسائی ہو، اور ایسا جسمانی ہو کہ ہم تک اس کی رسائی ہو سکے۔ تو نور بھی ہو، جسم بھی ہو، ادھر بلندی ہو اور ادھر پستی ہو، بلندی سے لے پستی تک پہنچا سکے۔ اب میں ذرا پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ مسلمان بیچارہ پریشان کیوں ہوا؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں خود قرآن مجید میں، انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہارے مثل بشر ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ ارے بھائی یہی سے فرق کر دیا، وحی ادھر سے لیتے ہیں اور بشریت ادھر دیتی ہے، تو ہو گیا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے درمیان میں جو ہدایت ادھر سے لے اور ہدایت ادھر دے دے، یہ تمہید ہے ابھی۔ تو بھائی جب ادھر سے لے اور ادھر دے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ ادھر سے لے گا اور کچھ ادھر دے گا۔ اچھا جو لے گا اس میں دو طریقے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ کیا آئے گا؟ حکم، امر۔ وہ کیا ہوگا؟ کیا کرو، کیا کرنا ہے۔ مثلا حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم آیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ علی الناس للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں ادھر سے آئیں۔ کیا آیا؟ بھئی ذرا غور سے سنیں گے اس کو تب سمجھ میں آئے گا۔ یعنی کیا کرنا ہے ادھر سے آیا، مگر اگر یہ اللہ کی طرف سے دوسرا نہ ہوتا جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا ہم تک پہنچانے کا، تو صرف ہم کو یہ حکم معلوم ہو جاتا کہ کیا کرنا ہے، مگر کیسے کرنا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد۔ بھئی ہماری ذمہ داری ہے کیا کرنا بھی اور کیسے کرنا بھی۔ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ نے اپنی جانب سے قرآن میں سب نازل کر دیا کہ کیا کیا کرنا ہے، مگر قرآن کو اللہ نے ادھورا چھوڑا کہ قرآن سے حکم دیا جائے اور رسول کا محتاج بنایا
اس حکم کو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ رسول بتائیں گے، روزہ کیسے رکھنا ہے یہ رسول بتائیں گے۔ تو پتہ چل گیا کہ پروردگار کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے کتاب آئے تاکہ وہ بتائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور اس کی طرف سے ایک کتاب کے ساتھ کتاب کی تشریح و تفسیر کرنے والا آئے تاکہ وہ بتاتا رہے کہ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو دو چیزوں کی ضرورت ہو گئی نا، اسی لیے شاہ صاحب قد جاءکم من اللہ کتاب، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب آئی ہے، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی آئی ہے۔ کتاب آئی ہے تاکہ احکام سنا سکے، اور نور آیا ہے تاکہ احکام کرنے کا طریقہ بتا سکے، کام کرنے کا طریقہ بتا سکے۔ ہے ضرورت ہے نا؟ تو اب یہ ضرورت صرف ختمی مرتبت کی زندگی تک تھی کہ ختمی مرتبہ کی زندگی کے بعد بھی ہے؟ صلوات بھیجیے ور محمد وعلی محمد۔ یہ ضرورت صرف پیغمبر کی زندگی تک آج کی مجلس سے تمہید میں ہوگی، آگے انشاءاللہ زندگی، سیرت، حیات طیبہ، ہدایت، ساری باتیں ہوں گی۔ آج کیا ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، ایک وہ جو یہ بتائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور ایک وہ جو یہ بتائے کہ کیسے کرنا ہے۔ جی تو ضرورت ہمیشہ ہے، صرف ختمی مرتبت تک یہ ضرورت تھی یا اس کے آگے بھی یہ ضرورت تھی؟ اگر ختمی مرتبت تک یہ ضرورت ہوتی تو پیغمبر قرآن مکمل ہونے کا اعلان کر کے چلے جاتے، مگر کسی کی ولایت کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر کسی کی ولایت کا اعلان کر کے پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یعنی کل میں بتاتا تھا کہ کیا کا کس طرح کرنا ہے، آج علی بتائیں گے کہ کیا کیا کس طرح کرنا ہے، لہذا کیا بھی ساتھ رہے گا اور کیا کو کس طرح کرنے والا بھی ساتھ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران میں جہاں پر تمام اصحاب موجود تھے اور پیغمبر دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے بظاہر، اب یہ تو بات کی بات ہے کہ جو ہے وہ اب جملہ معترضہ آ گیا تو عرض کر دوں کہ مسلمانوں میں دو عقیدے ہیں۔ کچھ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر تھے، اب معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر ہو گئے، اور کچھ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ نہیں پیغمبر تھے اور پیغمبر ہیں۔ اب اذان دیتے ہیں تو اذانوں میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ہے اللہ۔ پھر گواہی دیتے واشہد ان محمد رسول اللہ، اب دل میں ہے کہ تھے اور گواہی دیتے ہیں زبان سے کہ ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ آپ جانیں کہ آپ کا ایمان کیا رہے گا، مگر اس سے تو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی جو ہے وہ پیغمبر تھے، ہیں نہیں، تو بھائی جو ہے وہ
اب آپ کا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں تو کہاں؟ کہا اگر جو یہ دیکھنا ہے تو اس گود کو دیکھو جس گود میں ایک طرف اسلام پل رہا تھا، ایک طرف علی پل رہے تھے، ایک طرف اسلام پل رہا تھا، ایک طرف حسین پل رہے تھے، ایک طرف اسلام پل رہا تھا، ایک طرف حسن پل رہے تھے، اور اس کے بعد خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے وہ قرآن اور علی میں کتنی مشابہت ہے، حسن اور قرآن میں کتنی مشابہت ہے، حسین اور قرآن میں کتنی مشابہت ہے۔ اور اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو پیغمبر سے پوچھ لیں، پیغمبر فرمائیں گے کہ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی علی میں ہے اور علی قرآن میں ہیں، علی میں قرآن ہے اور علی قرآن میں ہیں۔ اب تو پتہ چل گیا کہ ایسے پالا کہ قرآن مجید علی کی زندگی میں ڈھلا اور علی قرآن مجید کی آیتوں میں ڈھل گئے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو ضرورت تھی نبی کے بعد کہ نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے پیغمبر کے 25 سال بعد نماز پڑھی، صرف نماز جس کو مسلمانوں نے 12 دیکھا، ساتھ ساتھ پڑھا، اور جب پڑھی نماز تو جو ہے وہ ایک مجمع پکار اٹھا اصحاب کا کہ قد ذکرت صلاۃ النبی، علی آپ نے آج نبی کی یاد دلا دی، اس کا مطلب یہ نبی کی نماز کی یاد دلا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع بھول گیا تھا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، اور لوگوں نے نماز کی شکل ایسی بنا دی تھی کہ نبی کی نماز سے مشابہت نہیں تھی۔ تو 25 سال کے بعد علی نے پڑھ کے بتایا کہ دیکھو جب کبھی نبی سے لینا ہو تو نبی کے آل سے لینا ہوگا، نبی کے اہل بیت سے لینا ہوگا، جیسے نبی دے گئے تھے ویسے ہم ہی دے سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے ور محمد والے محمد علیہ وسلم۔ اتنا بڑا مجمع تھا مسلمانوں کا، یہ اجین کے لوگ ہیں نا، میں کہاں کا ہوں؟ اجین کا نہیں ہوں۔ اگر میں اجین کے کسی فرد سے کہوں کہ بھائی آؤ آج اجین میں کیا کیا ہے میں دکھا دوں آپ کو، تو آپ کہیں گے مولانا آپ تو ابھی جمعہ 8 دن آئے ہوئے ہیں آپ کے، اور پھر وہ بھی ایک کمرے میں محدود ہو گئے، لہذا آپ کیا بتائیں گے، آپ کیا دکھائیں گے؟ اگر دیکھنا ہے تو چلیے ہم آپ کو اجین دکھا دیتے ہیں، کہاں میلہ لگتا ہے، کہاں پارک ہیں، کہاں تفریح کے مقامات ہیں، کہاں کیا ہے کہاں کیا ہے، سب ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کیا دکھائیں گے؟ پیغمبر کے بعد مولائے کائنات نے پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ، جنہوں نے پیغمبر کو سنا تھا، دیکھا تھا، اور جو قرآن پیغمبر سے سنتے رہتے تھے، ان کے سامنے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن میں کیا کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ محکم کیا ہے،
متشابہ کیا ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت بر میں نازل ہوئی، کون سی آیت بحر میں نازل ہوئی، کون سی آیت کافر کے شان میں نازل ہوئی، کون سی آیت مومن کے شان میں نازل ہوئی، کون سی آیت رزم میں نازل ہوئی، کون سی آیت بزم میں نازل ہوئی، کون سی آیت کسا میں نازل ہوئی، کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت مسجد میں نازل ہوئی، کون سی آیت محراب میں نازل ہوئی، کون سی آیت منبر پہ نازل ہوئی۔ یہ سب آیتیں پیغمبر کے جانشین مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں۔ کسی کے منہ سے یہ بات نہیں پھوٹی کہ علی آپ ہی کیوں بتائیں گے، ہم کو بھی معلوم ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو، مگر سب کا چپ رہنا بتاتا ہے کہ سب سننے والے ضرور تھے، مگر ان سننے والوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ قرآن کو اس طریقے سے اپنے اندر جذب کر کے رکھ سکیں جیسے علی جذب کر کے رکھ رہے تھے۔ تو جب علی کو یہ معلوم تھا کہ آیتیں کون سی کم نازل ہوئی ہیں، تو علی کو یہ بھی تو پتا تھا کہ کن آیتوں کے لیے کیسے کرنا ہے، کن آیتوں کے لیے کیسے عمل کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ علی اور قرآن دونوں ساتھ رہیں بعد پیغمبر۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کیا چھوڑ کے جاتا ہوں؟ دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت جو میری اطرت ہیں۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر نہیں متمسک رہو گے تو نتیجہ دیکھ لو گے، 25 سال میں نمازیں صحیح نہیں پڑھ پاؤ گے۔ صلوات بھیجیے ور محمد وآل محمد۔ لہذا اہل بیت کو قرآن کے ساتھ چھوڑ کر پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ میں رسول ہوں اور قیامت تک کوئی نہ کوئی میرا نائب رہے گا، رسول نہیں ہوگا، میں ختمی مرتبت ہوں، مجھ پر رسالت کا اختتام ہے، لہذا خاتم النبیین ہوں، اس لیے نبی تو نہیں ہوگا، مگر ایسا ضرور ہوگا کہ جس سے کہا جا سکے کہ یا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے؟ جی اب آگے بات بڑھے گی، جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے وہی تم کو نسبت ہے۔ ہر ایک نے یہ مانا کہ تبوک میں جاتے وقت پیغمبر نے جب علی کو مدینے میں چھوڑا، 20-25 دن پیغمبر کو باہر رہنا تھا، تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ علی آپ کو پیغمبر چھوڑ کے چلے گئے، یعنی ہر جہاد میں تو ساتھ لے کے جاتے تھے، بلکہ علم بردار بناتے تھے، آپ کو ہمیشہ آگے رکھتے تھے، آج چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جو تانا دینا شروع کیا، 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے پیغمبر، تو تانا دینا شروع کیا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں میں؟ کہا علی اگر میں اپنی جگہ پہ تمہیں نہ چھوڑوں تو کس کو چھوڑوں گا؟ کس کو چھوڑوں گا؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو، خوش نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے؟ یہ کہہ کے بتا دیا کہ جس طرح ہارون جناب موسیٰ کے ہمیشہ جانشین رہے ہیں، اور جب میقات پہ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام تو جناب ہارون علیہ السلام ان کے جانشین بن کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہماری قوم میں علی جانشین بن کر رہیں گے۔ تو یہ اعلان تو دعوت ذوالشیرہ سے شروع ہو گیا تھا،
کسی نے عجیب بات پوچھی کہ کیا علی اس وقت ولی ہوئے جب مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں ہوا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ کہ سورہ توحید کب نازل ہوا؟ تو کیا اللہ اسی دن سے احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، یا اس سے پہلے سے تھا؟ کہ نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ تو بھائی جب سے علی ہیں اس وقت سے علی ولی ہیں۔ جیسے توحید کا اعلان مکے یا مدینے میں ہوا، اسی طریقے سے غدیر خم میں ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ اور علی اور نبی کی شان تو یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، اور علی فرماتے ہیں کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ یعنی جب سے پیغمبر نبی ہیں اس وقت سے علی ولی ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ اب درجہ بدرجہ امام حسین تک پہنچنا ہے، مگر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اہل بیت میں جو بھی وقت اور حالات کے مطابق منظر عام پہ رہا ہے، اس نے حق کے مقابلے میں جب باطل آیا تو باطل سے ٹکرا کر باطل کی چولیں ہلا دی، اور ہلا کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو حق کی طاقت کا مقابلہ دنیا کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہے وہ کبھی کبھی طاقت کے غرور میں، بادشاہت کے سرور میں، دولت کے نشے میں اور افراد کے دھوکے میں انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لہذا وہ بیعت کا مطالبہ بھی کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی سب کچھ چیزیں ملنے کے باوجود ایک کمزوری محسوس کرتا رہتا ہے کہ جو ہے وہ اگر انہوں نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے مگر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ تھا۔ امام نے فرمایا تو صحیح کہ انکار بیعت کر کے بتا دوں کہ نہ کچھ پہلے تیرے ہاتھ تھا نہ آج کچھ تیرے ہاتھ لگے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ کا سر کٹانا پڑے گا، کا پرواہ نہیں ہے، گھر لٹانا پڑے گا، پرواہ نہیں ہے، نونہالوں کو قربان کرنا پڑے گا، پرواہ نہیں ہے، گود کے پالوں کو خون میں نہانا پڑے گا، پرواہ نہیں ہے، جوانوں کی میت اٹھانے پڑے گی، پرواہ نہیں ہے۔ فاطمہ کا لال چل پڑا یہ کہتا ہوا کہ سمجھ لو دنیا والوں کہ میں اس لیے چلا ہوں تاکہ نبی کی سنت کو زندہ کروں، اس لیے چلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، اس لیے چلا ہوں تاکہ نہیں از منکر کروں، اس لیے چلا ہوں تاکہ دین کی حفاظت کر سکوں، اس لیے میں چلا ہوں کہ میں باطل کو اس کی شکل اسے ہی دکھا دوں۔ اگر دیکھنا ہے تو دیکھو میں کسی غرور کے لیے، کسی تکبر کے لیے، کسی حکومت کے لیے، کسی سلطنت کے لیے نہیں چلا ہوں، چلا ہوں تو صرف دین کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزونی، اگر دین محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم نہیں ہو سکتا ہے میرے قتل کے بغیر، تو اے تلوارو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر لو۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام اپنے خون سے دین کی بنیاد سینچ کر دنیا کو بتا رہے تھے کہ دیکھو میں الوہیت بچانے آیا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو کہ حسین نے نمازیں بچا دی، روزے بچا دے، حسین نے زکاتیں بچا دیں۔ ارے بھائی میں الوہیت بچانے آیا تھا، اس کے صدقے میں تمہیں نمازیں بھی مل گئیں، سالم روزے بھی مل گئے، سالم زکاتیں بھی مل گئیں، تمہیں بندگی کا سلیقہ بھی مل گیا اور تمہیں عبودیت کا طریقہ بھی مل گیا، مگر میں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا تاکہ جو کچھ محمد کا تھا وہ بچا کے تم تک پہنچا دوں، جو رسول کا تھا وہ بچا کے تم کو پہنچا دوں۔ دین حیران تھا، شریعت پریشان تھی اور جگہ تلاش کر رہی تھی، قرآن متحیر تھا، تلاش کر رہا تھا کہ ہمیں مٹایا جا رہا ہے، ہمیں محو کیا جا رہا ہے۔ حسین نے آواز دی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کی عزت میں بچاؤں گا، قرآن کی حرمت میں بچاؤں گا، دین کی عظمت میں بچاؤں گا، شریعت کی حیات میں بچاؤں گا، پیغمبر کی سیرت میں بچاؤں گا، علی کی محنت میں بچاؤں گا، حسن کا خلوص میں بچاؤں گا۔ اور حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کبھی اپنا ہاتھ کسی کے حوالے نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کا لال چلا ہے، خیمے پہ خیمے لگ رہے ہیں، خیمے پہ خیمے لگ رہے ہیں، کہیں کہیں جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے، مگر ایک شخص رسول اللہ کا صحابی جس کو آج تک عثمانی کہا جا رہا ہے، وہ ذرا دور دور خیمے لگاتا ہے۔ ایک جگہ ذرا قریب خیمہ لگا اور کربلا سے قریب بھی تھے، تو ایک مرتبہ امام نے علی اکبر کو بھیجا۔ کسے بھیجا؟ رسول کا صحابی تھا نا، ہم شبیہ پیغمبر کو بھیجا، کہا جاؤ زہیر سے کہنا کہ تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ جب آئے دستک دی، کون؟ کہ میں حسین کا بیٹا علی اکبر۔ کھانا کھا رہے تھے، کھانا رکھ دیا، زوجہ نے کہا جاؤ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ آئے، پوچھا، رسول اللہ کا سراپا سامنے ہے۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہا بابا بلا رہے ہیں۔ بس سننا تھا۔ خیمے کے اندر گئے، یہ قلب ماہیت ہوتا ہے اس طریقے سے۔ خیمے کے اندر گئے، زوجہ نے دیکھا، پوچھا کیوں واپس آئے؟ کہا فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ کہا جب بلا رہے ہیں تو جاؤ۔ کہا میں سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا۔ زوجہ نے کہا کہ ہماری پرواہ مت کرو، جاؤ، فرزند رسول بلا رہے ہیں، اگر نہیں جاؤ گے تو رسول اللہ کو جواب کیا دو گے، جناب سیدہ کو جواب کیا دو گے، جاؤ۔ اور جو گئے تو پلٹ کے پھر آئے۔ کیا گفتگو ہوئی یہ کسی کو پتہ نہیں، بس جب پلٹ کر آئے تو زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، جتنا مال ہے سب تمہیں دیا، جتنی دولت ہے سب تمہیں دے دی، جاؤ اور تم لے جاؤ، اب تم کوفے چلی جاؤ۔ میں نہیں عرض کر سکتا کہ جو ہے وہ زوجہ نے یہ سنا تو بس اتنا پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ زہیر تم لوگ روئے کیوں تھے؟ تم روئے کیوں تھے
جب امام سے گفتگو ہو رہی تھی، میں کان لگائے ہوئے تھی کہ کم سے کم گفتگو سن سکوں، گفتگو تو نہیں سنی مگر روئے تھے تمہارا رونا سنا تھا، بس اتنا سننا تھا کہ جو ہے وہ جناب زہیر نے کہا کہ اسی لیے تمہیں آزاد کر رہا ہوں کہ تم اب وطن چلی جاؤ۔ امام نے کہا کہ زہیر میں بھی شہید کیے جاؤں گا اور تمہارا نام بھی فرد شہداء میں ہے، تو زہیر اب اپنی زوجہ کو جا کر آزاد کر دو، اس لیے کہ میرے بعد ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی، ان کو اسیر کیا جائے گا، ان اسیروں کو در بدر پھرایا جائے گا۔ زوجہ نے سنا تو کہا زہیر عجیب بات ہے کہ سیدانیوں کی قید کا عالم سن کر تم رو پڑے اور تم نے یہ سوچا نہیں کہ تمہاری زوجہ آزاد ہو کر اپنے وطن میں آرام کرے۔ کہا مولا کا حکم ہے چلی جاؤ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ فاطمہ کا لال آج کی شب گزرنے کے بعد زمین کربلا پہ آیا ہے، اور جب زمین کربلا پہ آیا تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ابھی پورا واقعہ نہیں بیان کرتا کہ سیدانی جناب زینب اولیاء مقام طلب کر بھیا کو بلانے لگی، کہا بھیا اس کی زمین پہ ٹھہر گئے، ارے یہاں کا غبار اڑ کر میرے اوپر آیا تو میرا دل تڑپنے لگا، بھیا کہیں یہ زمین ہمارے لیے مشکل اور بلا کا سامان نہ بنے۔ آواز دی میری بہن، اسی زمین پہ ہمارے لاشیں گرائے جائیں گے اور یہی تمہارے خیمے جلیں گے۔ اجکمل اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ جملہ مومنین و مومنات جو دنیا سے گزر چکے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جو زندہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ رزق ہیں ان کو وسعت رزق عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کی روزگار میں برکت عنایت فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں مومنین و مومنات اور خصوصاً عزاداران امام حسین السلام ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو لوگ فرش عزا بچھاتے ہیں اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے نذر و نیاز کا انتظام کرتے ہیں ان کے مال میں، ان کی دولت میں، ان کے آل و اولاد میں اور ان کی زندگی میں برکتیں عنایت فرما۔ خصوصاً نعیم صاحب جنہوں نے آج کی نیاز کا انتظام کیا ہے ان کو تمام بلیات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرما اور ان کو دن دونی رات چوگنی برکت عنایت فرما۔ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام جب تک ہم سب دنیا میں رہیں دامن اہل بیت کے ساتھ رکھنا، اٹھانا تو انہی کی محبت اور انہی کے معرفت کے ساتھ اٹھانا۔ امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم کو ان کے ناصروں محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین 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 حسین